اللہ حسین صاحب اس میں اسی پروگرام میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب جیسا کہ جی حکومت کو حق حاصل نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ جی کسی فرد کو ذاتی حیثیت میں تو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اختلاف رائے رکھتے ہوئے کسی کو غیر مسلم یا کافر سمجھے. تو پھر ساتھ انہوں نے حوالہ دیا کہ اگر ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی کے بیٹوں نے بھی اپنی تحریروں میں لکھا کہ جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ جو ہے وہ کافر ہے، تو وہ کہتے ہیں کافر سے مراد وہ اصلی کافر نہیں ہے، وہ اس کا مطلب مرزا قادیانی کا نام ماننے والا ہے. وہ یہ میرے خیال میں دو سوال ان کے اکٹھے ہو گئے. ایک تو یہ کہ کسی شخص کو ذاتی طور پر تو کسی کو کافر کہنے کا حق حاصل ہے لیکن جماعتی طور پر نہیں. میں درخواست کرتا ہوں کہ قادیانیوں کے ساتھ ذاتی یا یہ ہماری بحث نہیں ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ اپنی حیثیت کو دیکھیں. ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. قادیانی وہ اپنے آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف منسوب کر کے اپنے آپ کو احمدی جماعت کہتے ہیں. نبی جس وقت بات کرتا ہے تو اس کی امت اس کی اگر بات کو مانے گی تو اس پر ایمان لانے والی کہلائے گی. اگر کوئی امت اپنے نبی کی کسی ایک بات کی بھی مخالفت کرتی ہے تو پھر وہ اس کی امت نہیں بن سکتی. تو قادیانی نبی جس وقت کوئی بات کرتا ہے تو وہ صرف اس کی بات نہیں ہوتی، وہ پوری امت کی طرف سے بات سمجھی جاتی ہے، وہ پوری امت کا گویا کہ موقف ہے. اور امت بھی جس وقت بات کرتی ہے وہ اکیلے نہیں، وہ اپنے نبی کے موقف کو آگے پیش کر رہی ہے. تو گویا کہ قادیانی جماعت کو تو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسروں کو کافر کہے. اسلامی حکومت کو، مسلمانوں کی جمعیت کو، ان کو حق حاصل نہیں کہ وہ ان کو کافر کہیں. تو یہ لینے اور دینے کا انہوں نے دو علیحدہ میں بات کیوں بنا رکھے ہیں کہ تمہیں تو حق حاصل ہے کہ تم ساری حضور، یہ شخصی بات نہیں، ہر وہ شخص جو غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا وہ سارے کافر ہیں. یہ ایک شخص کے اوپر فتویٰ نہیں، پوری جماعت کے اوپر فتویٰ ہے، پوری امت کے اوپر فتویٰ ہے. تو یہ کہ بھئی شخصی طور پر ہو سکتا ہے، یہ جو ہے بھول بھولیوں میں ڈال کر طفل تسلی کے طور پر یہ شخصی فیصلہ نہیں. پھر وہ غلام احمد قادیانی کے ماننے کو نہ ماننے کی وجہ سے غلام احمد کے کافر ہوں گے. اور ویسے ہم کسی کو غیر مسلم نہیں کہتے. یہ بھی میرے خیال میں قادیانی جماعت نے بڑے عرصے کے بعد آ کر یہ ریورس گیئر قبول کر لیا ہے. ورنہ ان کی جو کتابوں میں لکھا ہے کہ جو غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا وہ قابل مواخذہ ہے، جو غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا وہ جہنم کے اندر جائے گا. تو انہوں نے گویا کہ غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کے ساتھ وہی نہ ماننے والوں کے ساتھ وہ ان کا وہی کردار متعین کیا جو کافروں کا کردار ہوتا ہے. تو وہ صرف غلام احمد قادیانی کو نہ ماننے کی وجہ سے کسی ایک شخص کو کافر نہیں قرار دے رہے، پوری حضور کی امت کو کافر قرار دے رہے ہیں کہ حضور کو ماننے کے باوجود اگر تم غلام احمد کو نہیں مانتے تو تم مسلمان نہیں. پھر مرزا قادیانی کے بیٹوں سے پوچھا گیا کہ اگر جو ہے وہ کوئی مسلمان جو ہے وہ غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا تو اس کا اگر بچہ ہو تو ہم اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم کسی عیسائی کے بچے کا جنازہ پڑھو گے، کسی ہندو کے بچے کا جنازہ پڑھو گے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے بچے بھی ہندوؤں کی طرح، ان کے بچے بھی عیسائیوں کی طرح. تو گویا کہ تسلیم کر لیا کہ پوری یہ شخصی بات نہیں، پوری مسلمانوں کی جماعت کافر ہے، پوری مسلمانوں کی جماعت غلام احمد کو نہ ماننے کی وجہ سے جہنمی ہے، پوری مسلمانوں کی جماعت جو ہے غلام احمد قادیانی کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ غیر مسلموں جیسی ہے. تو وہ شخص کو نہیں کہہ رہے، جماعت کو کہہ رہے ہیں. اگر قادیانی جماعت کو حق حاصل ہے کہ وہ پوری امت کے خلاف فیصلہ دے تو کیا امت کو حق حاصل نہیں؟ جمعیت کو حق حاصل نہیں؟ جمعیت سے میری مراد حکومت، ان کو حق حاصل نہیں؟ تو تمہارے پاس یہ کون سی اتھارٹی ہے کہ تم تو جسے غلام احمد قادیانی کتاب اٹھائے، کاغذ قلم اٹھائے اور پوری دنیا کو کافر قرار دے دے؟ غلام احمد کو تو حق حاصل ہے، اور اگر قومی اسمبلی فیصلہ کر دے، امت فیصلہ کر دے،
दारुल-इफ्ता के मुफ्ती फैसला कर दे, अरब अजम के मुसलमान मिलकर फैसला कर दें तो उनको हक हासिल नहीं। तो मेरे ख्याल में कादियानी जमात एक ऐसा मुतालबा कर रही है कि काश ये एतराज़ करने से पहले घर में सोच लिया होता कि इस एतराज़ के बाद हमें किन किन निज़ामतों के समुद्रों से गुज़रना पड़ेगा, तो शायद वो ऐसा सवाल करने की जुर्रत न करते।